ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے بھی تھوڑا شغف رکھیں. جو بندہ کسی مومن کی تاریخ بیان کر دے یا لکھ دے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مُؤْمِنًا، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے اس مومن کو زندہ کر دیا ہے. تو یہ تو پھر حبیب کریم علیہ السلام کی تاریخ ہے، حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ددھیال ہے وہ اوپر جد اعلیٰ سے وہ عدنانی بنتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا جو ننھیال ہے وہ قحطانی بنتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ پہلے بلا کے ذہین تھے، اب تو خیر سارے ہر ایک کا زور ہی سارا اے آئی پہ آ گیا ہے تاکہ ان کے اندر سے صلاحیتیں تک ختم ہو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی سازش ہے، ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے اے آئی پہ آ جائیں، پھر جیسے ہی ان کی صلاحیتیں ختم ہوگی سارا انحصار اے آئی پہ آ جائے گا، پھر سب کے سب بیڑے غرق ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. یہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ سے واضح یہ ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا کام مکہ مکرمہ میں شروع کیا تو ان کی طرف سے یعنی مکہ کے مشرکین کی طرف سے اذیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. ان میں نہ تو کوئی رشتہ داری کا حیا رہا تھا، نہ اپنے ہم وطن ہونے کا، نہ اہل محلہ ہونے کا، کسی بھی طرح کا مشرکین میں کوئی لحاظ والی بات ختم ہو چکی تھی. ہر طرح سے اذیت دینے تکلیف دینے پہ وہ تلے ہوئے تھے. جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا انہوں نے، آل یاسر کو روز ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر روز کا ظلم ہوتا. بالکل ایسے سمجھیں کہ وہ اس معاملے میں اندھے ہی ہو چکے تھے. ممکن تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کی بھی حالت یہ ہوتی جا رہی تھی کہ وہ روز جو ہے نا وہ مار کھانے کے لیے اب یہ کب تک مار کھاتے رہیں گے، ممکن تھا کہ ان کی طرف سے بھی ہاتھ اٹھ جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ آگے ہجرت کے بھی آثار واضح طور پہ نظر آ رہے تھے کہ اب ہجرت کا حکم بھی ہو جائے گا، یہاں سے روانہ ہونا پڑے گا. جب ہجرت کا حکم ہوگا تو ظاہر بات ہے آگے ایک نئی قوم سے ان کا واسطہ پڑے گا. یہاں جو لوگ تھے وہ عدنانی تھے، اور مکہ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ قحطانی تھے. یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں لوگ قحطانی نہیں تھے، قحطانی مکہ مکرمہ میں بھی تھے، لیکن چونکہ حکومت جو ہے وہ عدنانیوں کی تھی. یہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ قحطانی کون تھے اور عدنانی کون تھے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہاں مکہ مکرمہ میں اس وادی قرا میں وادی غیر ذی زرع میں آ کر کے چھوڑنے کے بعد یہ بھی چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے زمزم شریف عطا فرمایا. قبیلہ بنو جرہم یہ قحطانی تھے، ان کے وڈیرے جو تھے وہ یکتان تھے یا پھر قحطان تھے، بہرحال یہ کہلاتے قحطانی تھے طا کے ساتھ قحطانی. یہ قحطانی قبیلے کی شاخ تھی ایک بنو جرہم. یہ یمن سے اٹھ کر کے یہاں مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے ایک پرندے اوپر اڑ رہے ہیں سارے. تو وہ سمجھ گئے، پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ بڑے دانا ہوتے تھے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے. ایک بندہ دوربین کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس وقت کا کوئی آلہ ہوگا ان کے پاس دور کی چیزیں دیکھنے کا، تو وہ دیکھ رہا تھا. تو کسی نے پوچھا، ایک ساتھ بندہ کھڑا تھا اس کی نظر بڑی تیز تھی، اس نے پوچھا کہ یار تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ دوربین والے نے کہا کہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے، وہ گھوڑے پر ہے.
تو جو بغیر دوربین کے دیکھ رہا تھا اس وقت اس آلے کے بغیر، اس نے کہا یار وہ جو بندہ آ رہا ہے نا گھوڑے پر، وہ مٹھائی کھا رہا ہے، اس کو اتنا دور سے صرف بندہ اور گھوڑا نظر آ رہا تھا، وہ دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میٹھی شے کھا رہا ہے۔ جب وہ پاس آیا تو اس نے پوچھا، اس نے کہا یار آپ کچھ کھا رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں میٹھا کھا رہا تھا۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چل گیا اتنا دور سے؟ اس نے کہا مجھے اتنا دور سے اس لیے پتہ چلا کہ وہ اس کے اوپر مکھیاں اڑ رہی تھی۔ سمجھ آیا نا؟ یعنی وہ آلے کے ذریعے دیکھ رہا ہے، آلے کے ذریعے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ بغیر آلے کے دیکھ رہا ہے، اس کو صرف گھوڑا اور بندہ نظر آ رہے ہیں، سواری اور سوار نظر آ رہے ہیں، لیکن اسے جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکھیاں نظر آ رہی ہیں، یعنی اتنی اس کی نظر تیز تھی۔ اور حافظے بھی لوگوں کے تھے تو وہ بلا کے حافظے تھے۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، وہ سفر کر رہا تھا کشتی میں، بادشاہ نے اس سے پوچھ لیا حکیم سے کہ یار تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا انڈا۔ بات آئی گئی ہوگی، پورے سال کے بعد پھر کشتی سے گزرنے لگے تو اس نے پوچھا کس چیز کے ساتھ؟ اس نے کہا نمک کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ ہے؟ نمک کے ساتھ۔ یہاں تو بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہو، یار میں کیا بات کر رہا تھا ذرا بتائیے گا، آپ کی گل کر رہے سی، ذرا میں نے یاد کرواتا ہوں۔ لیکن وہ سال بعد اس نے پوچھا کہ کس چیز کے ساتھ؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ میں نے انڈے والا سوال کیا تھا، لیکن جیسے اس کو یاد تھا میں نے اس سے پوچھا تھا، ویسے اسے یاد تھا کہ جواب دینا کیا ہے۔ لوگوں کے حافظے بلا کے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی 1500 صفحے پر، اشعار ہی اشعار تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اشعار تھے۔ پہلے لوگ لکھ کے چیزیں اس طرح کی بادشاہوں کے پاس لے جاتے تھے تاکہ کچھ انعام مل جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس جا رہا تھا تو دوسرا جو حکیم تھا اس نے راستے میں اس سے کہا یار ذرا دکھاؤ تو صحیح کیا ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا غریب بندوں کو کچھ اشعار لکھے ہیں، چلو بادشاہ کو سناؤں گا، کوئی انعام دے دے گا، چلو 4 دن روٹی کھا لیں گے۔ اس نے اس سے کتاب جاتے جاتے راستے میں ایسے نا ورقے پلٹتے پلٹتے دیکھ لی۔ بادشاہ کے پاس پہنچے تو حکیم نے کہا، اس نے کہا جی میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ اس نے کہا جی سناؤ۔ وہ حکیم کہنے لگا جی اس نے لکھے ہیں یا میں نے لکھے ہیں؟ اس نے کہا جی یہی لکھ کے لائے، کتاب اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا اس کو کہو یہ بھی زبانیں سنائے، میں بھی زبانیں سناتا ہوں۔ اب وہ بندہ جو حکیم تھا اس نے راست سے صرف ایسے دیکھی تھی، نظر ماری تھی، اس نے پوری کتاب شروع سے لے کے آخر تک سنا دی، اور وہ بیچارہ 10-12 شعر سنا سکا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس شاعر کو جیل میں ڈال دی جائے، یہ جھوٹا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے، اس کو حیا نہیں ہے کہ میرے پاس ہی آ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور کتاب اس نے حکیم کی چرائی ہے۔ وہ حکیم صاحب جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت سچی بات یہی ہے، کتاب اسی کی ہے، میں نے تو راستے میں لے کے اس سے دیکھی تھی، میں نے راستے میں لے کے اسے صرف دیکھی تھی، بس یہی ہوا ہے اور مجھے کچھ نہیں آتا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو لوگ جو ہے نا وہ پہلے بلا کے ذہین تھے، اب تو خیر سارے ہر ایک کا زور ہی سارا اے آئی پہ آ گیا ہے، تاکہ ان کے اندر سے صلاحیتیں تک ختم ہو جائیں۔ کچھ بھی ہو جناب اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں جی اے آئی یہ کہہ رہی ہے، اے آئی یہ کہہ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ ان کی سازش ہے، ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے اے آئی پہ آ جائیں، پھر جیسے ہی ان کی صلاحیتیں ختم ہوگی سارا انحصار اے آئی پہ آ جائے گا، پھر سب کے سب بیڑے غرق ہو جائے گا۔ آج جو ہے نا وہ ہر چیز لوگ اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ 5-6 دن پہلے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا اے آئی سے کہ میں نے گاڑی دھلوانی ہے اپنی، تو گاڑی میں لے جاؤں اسٹیشن پہ یا گاڑی کھڑی کر کے جاؤں، کیسے صحیح رہے گا؟ اس نے کہا کہ گاڑی آپ گھر کھڑی کر کے جائیں، آپ کا پیٹرول کا خرچہ بچ جائے گا۔ یہ اے آئی نے جواب دیا اسے، دھلوانی گاڑی ہے، اس نے کہا گاڑی گھر کھڑی کر کے جائیں اور پیدل چل کے جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا، گاڑی دھلوا کے واپس آ جائیں۔ تو یہ جو ہے نا اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اور ایک مولوی صاحب نے بھی اس سے اے آئی سے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا بھی علامہ اے آئی صاحب ذرا بتائیں کہ جمعہ جو ہے اگر ہفتے کے جمعے کے علاوہ، جمعے کے دن کے علاوہ کوئی جمعہ بن جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ جمعہ آ جائے تو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن باقی جو علماء ہیں حنفی شافعی مالکی وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر جمعہ ہفتے کے علاوہ کسی دن بھی آ جائے تو پڑھنا جائز ہے۔ بتائیں تو بھائی جب ہم ان سے پوچھیں گے مسئلہ تو پھر جواب تو ویسے ہی ہوگا، نہیں سمجھ آیا؟
کئی لوگوں کا تو استاد ہی اے آئی ہے، ہر مسئلہ اے آئی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سچی بات ہے۔ ایک بندے نے اگلے دن طلاق کا مسئلہ مجھ سے پوچھا، پوچھنے کے بعد ٹک کر کے اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے تو غلط کہا ہے، میں نے تو یہ ریسرچ کی ہے۔ میں نے کہا یار اس کا تو کتاب کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے ریسرچ کی ہے؟ کہتا ہے اے آئی سے پوچھا میں نے کہا پتر آپ نے جب اے آئی سے ہی پوچھنا ہے تو پھر ہمارا دماغ ضرور خراب کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کو ہم پہ اعتماد ہی کوئی نہیں، ہم سے پوچھنے کے بعد تم نے اے آئی سے پوچھنا تو پھر اے آئی سے پوچھو، ہم سے پوچھنے کی کیا حاجت ہے؟ سمجھا نہیں سمجھایا؟ یہ پہلے جو ہے نا اکیلی گوگل نے ان کا دماغ خراب کیا تھا، اب تو مزید ویرنگ شارٹ ہو گئی ہے ان کی، ایک ایک بات جو ہے یہ اے آئی سے پوچھ کے گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں اس مکہ مکرمہ میں اوپر۔ اس وقت تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پہ اکیلے یہ دو ماں بیٹا آباد ہوئے تھے اور یہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں پرندے اڑ رہے تھے، انہوں نے لگا کہ یہاں پانی ہوگا، جو پرندے ہیں یہاں پہ۔ وہ یہاں پہنچے، آگے انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو بھئی میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ وہ بڑے حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم یہاں آباد ہو جائیں۔ یہاں آباد ہوئے تو اب ہوا یہ کہ یہ بنو جرہم جو قبیلہ تھا یہ قحطانی تھے، یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ قحطانی تھے۔ یہ ذرا غور سے سننا، یہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں نا یہ سن 2008 کا میں نے اپنے استاد سے پڑھا تھا۔ بیان میں نہیں ویسے یہ کرنا تھا آپ کے سامنے، لیکن میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا تاریخ بھی بتائی جائے اپنے بھائیوں کو، نہیں سمجھ آیا؟ کل کا جو درس تھا انتہائی معلوماتی درس تھا اور انتہائی تاریخی درس تھا، کاش کہ آپ لوگ بھی ذرا ایک بار پھر سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کو مزید یاد ہو جائے، کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں۔ تو دو یہ جو تھے قحطانی، اصل میں عرب جو ہیں یہ سارے قحطانی جو تھے یہ اصل عرب تھے۔ عربوں کی بھی دو قسمیں، ایک عاربہ ہیں ایک مستعربہ ہیں، سمجھائے نا جی؟ ایک عاربہ ہیں ایک مستعربہ ہیں۔ عاربہ وہ عرب تھے جو اصلاً نسلاً عربی تھے۔ یہ بنو جرہم قبیلہ جو تھا یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ اصلاً نسلاً عربی تھے، تو ان کو عاربہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عاربہ کہتے ہیں۔ یہ قحطانی تھے۔ اور دوسرا جو قبیلہ تھا یہاں پہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص ہوئے تھے جو آقا علیہ السلام کے بھی جد اعلیٰ ہیں، ان کا نام تھا عدنان۔ کیا تھا؟ عدنان تھا۔ یہ عدنان جو تھے ان سے آگے پھر عدنانی قبیلہ چلا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ قحطانی جو ہیں بنو جرہم، یہ جب آ کے مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں نکاح کیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اصلاً نسلاً عربی نہ تھے، سمجھ آئے نا جی؟ کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ عراق کے تھے۔ کہاں کے تھے؟ عراق کے تھے۔ اور یہاں جو بولیاں بولی جاتی تھی وہ مختلف بولیاں بولی جاتی تھی، عربی نہیں تھی یہاں پہ۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ ایران میں ہوئی ہے، گیلان علاقہ ایک ایران میں ہے، اور یہی ایک روایت ہے، اسی طرح کی ایک روایت ہے، وہ جو علاقہ بنتا ہے وہ عراق کا علاقہ بنتا ہے، گیلان، وہاں علاقہ ایک وہ بھی گیلان ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اب عراق میں رہتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان ہے وہ فارسی زبان تھی۔ کون سی زبان تھی؟ فارسی زبان تھی۔ تو چونکہ قدیم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کے رہنے والے عراقی تھے آپ، تو عراق سے اٹھ کر کے آپ شام گئے، شام سے پھر شام میں اسماعیل علیہ السلام کی وہاں ولادت ہوتی ہے، وہیں سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑنے آتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں آپ اصل عربی نہ تھے، آپ نے قبیلہ بنو جرہم کے پاس رہتے ہوئے، جب قبیلہ بنو جرہم قحطانی قبیلہ کی جو شاخ تھی یہ یہاں مکہ مکرمہ میں آ کر کے آباد ہوئے، یہاں ان سے آپ نے عربی سیکھی، سمجھ آئے نا؟ اب معلوم یہ ہوا کہ قحطانی جو تھے وہ عاربہ تھے، یعنی اصل عرب تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو اولاد تھی عدنانی،
یہ سارے کے سارے مستعربہ تھے، یہ عرب بنے تھے، عربی نہ تھے، سمجھ آئے نا جی؟ ایک اصلاً نسلاً عربی تھے وہ عاربہ کہلائے، جو بعد میں عربی بنے وہاں رہ کے انہوں نے عربی سیکھی وہ مستعربہ کہلائے۔ اسماعیل علیہ السلام کے جو دونوں نکاح ہوئے ہیں وہ اسی قحطانی قبیلہ کی شاخ بنو جرم انہی میں نکاح ہوئے ہیں۔ پہلا نکاح جو آپ کا ہوا تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے فرمایا کہ بیٹا آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ بدل لو، وہ خاتون شکر کرنے والی نہ تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر دوسری شادی کی آپ نے، وہ بھی اسی قبیلے میں کی۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ددھیال ہے جی، وہ اوپر جد اعلیٰ سے وہ عدنانی بنتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا جو ننیال ہے وہ قحطانی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ قحطانی بنتا ہے۔ تو اس طرح اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ یہاں آباد کیسے ہوئے۔ قبیلہ بنو جرہم کی یہاں پہ آ کے حکومت قائم ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نہیں، سمجھ آئے نا؟ مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اور حکومت کن کی قائم ہو رہی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی جو تھے بنو جرم، ان کی حکومت قائم ہوئی یہاں آ کے انہوں نے صدیوں تک حکومت کی۔ پھر قرآن کریم نے جس سیلاب کو سیل عرم کہا ہے، یہ یمن کے اندر ایک بہت بڑا ڈیم تھا اس وقت، یعنی پانی ذخیرہ کرتے تھے، اس کا بند ٹوٹ گیا، بلکہ ابھی بند ٹوٹا نہیں، بند ٹوٹنے سے بھی پہلے کچھ لوگوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ ان قریب اس کا بند ٹوٹ جائے گا۔ پھر قحطانی قبیلے کی دو شاخیں، کتنی شاخیں؟ دو شاخیں، ایک بنو ازد اور ایک بنو خزاعہ، یہ دو شاخیں جو ہیں یہ وہاں سے پھر ہجرت کرتی ہیں حجاز مقدس میں رہنے کے لیے۔ بنو خزاعہ جو ہیں یہ وہاں سے حجاز مقدس کے علاقے مکہ مکرمہ کی طرف ان کا رخ ہو گیا، اور بنو ازد جو تھے ان کا رخ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف ہو گیا، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ سمجھ آئے نا جی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کو آقا علیہ السلام کا ننیال بنانا تھا، ایک کو حضور کا ددیال بنانا تھا، ہیں؟ یعنی اس طرح کر کے قحطانی قبیلہ کلی کا کلی جو ہے نا، وہ چونکہ ظاہری بات ہے وہ آقا علیہ السلام کا جد اعلیٰ کی طرف سے وہ ننیال بنتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہ قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوا۔ جب یہ بنو خزاعہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر بنو جرہم کی حکومت تھی، اور وہ انتہائی ظالم ہو چکے تھے۔ وہ کعبہ مشرفہ کے زائرین پر ظلم کرتے تھے، ناجائز قسم کے ٹیکس لگاتے تھے، اس طرح ظلم و ستم کا معاملہ تھا۔ بنو خزاعہ نے آ کر کے ان کے ساتھ جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد بنو خزاعہ یہ غالب آ گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب بنو خزاعہ کی حکومت قائم ہوئی نا تو یہاں جو عدنانی تھے بنو خزاعہ نے ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ظاہری بات ہے پہلے یہ بھی صحیح رہے، بعد میں ان کے بھی حالات بگڑنے لگ گئے۔ بنو خزاعہ نے مکہ مکرمہ پر 500 سال سے زائد عرصہ حکومت کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال سے زائد عرصہ تک انہوں نے حکومت کی ہے یہاں مکہ مکرمہ میں۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے عدنانی قبیلہ جو تھا وہ سارے کے سارے بکھر گئے حجاز کے مختلف علاقوں میں، کوئی نجد چلے گئے، کوئی مختلف علاقوں میں چلے گئے، وسطی عرب میں چلے گئے، اس طرح کر کے سارے بکھر گئے۔ صرف ایک قبیلہ چھوٹا سا وہ وہاں رہ گیا، وہ بنو کنانہ کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ بنو کنانہ۔ یہ بھی عدنانی ہیں، یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، یہ رہ گیا تھا، باقی جو ہے نا سارے آگے پیچھے بکھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد ہے نا ان میں چوتھی پشت میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا قصی۔ قصی ویسے لقب پڑا تھا، ان کا اصل نام زید تھا، قصی بن کلاب، یہ ان کا نام تھا قصی۔ قصی بھی ان کا نام پڑھنے کی ایک بڑی دلچسپ وجہ ہے، کیونکہ یہ ان کی اماں جو تھی وہ ان کے ابا فوت ہو گئے تھے، پھر ان کی اماں نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا، پھر وہ ہجرت کر کے یہ پھر شام چلے گئے تھے۔ یہ بنو خزاعہ کے ظلم کی وجہ سے یہ جب شام چلے گئے تو یہ چونکہ مدینہ مکہ سے دور چلے گئے تھے، نام ان کا زید تھا، قصی کہتے ہیں بہت دور رہنے والا، بہت
دور رہنے والا، اس لیے ان کا نام قصی پڑ گیا تھا۔ مسجد اقصی، اقصی اسی لیے کہتے ہیں وہ دور والی مسجد ہے، اقصی نام دور دور ہونے کی وجہ سے اس کا نام اقصی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب ہوا یہ کہ حضرت جو قصی تھے نا، انہوں نے پھر بنو جمعیت اکٹھی کی، ان کا نام پڑ گیا مجمع، یعنی جمع کرنے والا، ان کا لقب پڑ گیا قصی کا، حضرت زید کا۔ انہوں نے پھر جمعیت اکٹھی کی، انہوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ جنگ کی، بڑی زبردست جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ پر، پورے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر یہ بڑے منتظم مزاج کے تھے۔ دار الندوہ انہوں نے قائم کیا، یہاں آ کے انہوں نے مختلف شعبے قائم کیے، زمزم پلانے والے کا، اور حاجی جب آتے تھے ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا، ان کو مفت میں کھانا کھلانا، اس کے الگ الگ 5 شعبے قائم کیے، اور یہ وہ 5 شعبے تھے جو حضرت قصی نے قائم کیے تھے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک وہ 5 کے 5 شعبے موجود تھے، وہ 5 شعبے موجود تھے، اور آج بھی اسی طرح کے زمزم پلانے والے الگ لوگ ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے الگ لوگ ہیں، وہ 5 شعبے کام کر رہے ہیں۔ دار الندوہ نام کا بالکل کعبہ مشرفہ کے سامنے انہوں نے ایک اجتماع ہال مقرر کیا تھا، بڑا، جسے ہال کہتے ہیں نا بڑا، وہ والا انہوں نے وہاں قائم کیا تھا۔ وہاں بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے، کس کی شادی کس کے ساتھ کرنی ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، یعنی ایک ایک بات جو ہے وہ یہی طے کرتے تھے حضرت قصی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہی سارے معاملات طے ہوتے تھے۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک مکے کے لوگ ایسے بگڑے ہیں، وہی دار الندوہ جس کی اقامت جو ہے وہ اس لیے ہوئی تھی، یہاں سے کعبہ مشرفہ کی خدمت کیسے کی جائے گی، کعبے کے زائرین کی خدمت کیسے کی جائے گی۔ پھر حالات یہ ہوئے کہ اسی دار الندوہ میں بیٹھ کر ابو جہل اس کا سرپرست ہے، یہ مشورہ کیے جانے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا جائے۔ بتائیں، سمجھ آیا نا جی؟ اچھا، دوسری طرف بنو از جو قبیلہ تھا، اس کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا عمر بن عامر۔ عمر بن عامر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا سالبہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا ہارسہ۔ کیا نام تھا؟ ہارسہ۔ اور ہارسہ جو تھے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ایسے طاقتور ہوئے کہ یہ یہاں جب رہے تو یہ ہمیشہ سے یہودیوں کی یہاں حکومت تھی، چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی حاکم تھے، تو انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا شروع میں۔ بعد میں پھر ان کے آپس میں اوس جو ہے یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ لگ گیا، خزرج جو ہے یہودیوں کے دوسرے قبیلے کے ساتھ لگ گیا، اس طرح کر کے پھر اوس اور خزرج کی بھی آپس میں جنگیں ہونے لگیں۔ یہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، یہ دونوں قبیلے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر میرے آقا علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بلکہ انہی دونوں قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں عین حج کے ایام میں حج کے لیے آتے تھے۔ اس وقت جیسے ان کا طریقہ تھا، کئی حج کے لیے آتے تھے، کئی کاروبار کے لیے آتے تھے، وہاں بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ اپنا لینے کا سامان بھی وہیں لے آتے، لینے کا سامان بھی لینے کے لیے وہیں آتے، دینے کا بیچنے کا سامان بھی وہیں لے کے آتے تھے۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہاں جمع ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، ایک بڑی عالمی منڈی لگتی تھی عربوں کی حج کے موسم میں۔ تو اس وقت جو ہیں یہ لوگ جمع ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت سنائی، پہلی بار 5-7 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر اگلی بار، پھر آخری بار جب آقا علیہ السلام نے ان سے بیعت لی مدینہ منورہ آنے کی، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 70 کے لگ بھگ تھی، یا 70 سے زائد تھی، 1-2 بس اس طرح کی تعداد تھی ان کی۔ ان میں خواتین بھی تھیں 2۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا۔ پھر یہ قحطانی قبیلہ جو ہے یہ یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور انصار بن کے کھڑے ہوئے۔ آج جو کہتے ہیں نا ابو ایوب انصاری، فلاں انصاری، یہ سارے کے سارے بنو از کی ذیلی شاخ جو ہے وہ اوس اور خزرج قحطانی قبیلے کی، اصل ان کی قحطانی ہے، پھر بنو از ہے اس کی شاخ، بنو از کی شاخ جو ہے وہ اوس اور خزرج ہے، اور یہ اوس اور خزرج بعد میں آ کے ان کا ایک ہی نام پڑ گیا انصار۔ کیا نام پڑ گیا؟ انصار، دین کے مددگار۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یوں آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ خدشہ تھا، ایک آثار بھی نظر آ رہے تھے، خدشہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھا لیں مکہ کے مشرکوں پر، اور آثار یہ نظر آ رہے تھے کہ ہجرت بھی
قریب ہے. تو یہاں چونکہ مکہ مکرمہ میں جو عدنانی تھے وہ مزاج کے حساب سے اور تھے، قحطانی جو تھے ان کا مزاج اور تھا. عدنانیوں کا مزاج حکومت کی وجہ سے سخت ہو چکا تھا، اس لیے ابو جہل آگے ٹکرایا، ابو لہب ٹکرایا، امیہ ٹکرایا، باقی سارے شیبہ تک ٹکرائے. سارے مشرکین جو ہیں وہ ٹکرائے جا رہے ہیں. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ حکومت تھی ان کے بعد، حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی کھڑا ہو کے ہماری حکومت کی چولیں ہلا دے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ بنسبت مدینے والوں کے، مدینے والے چونکہ وہ قحطانی تھے، اور قحطانی جو ہیں ان کی دو شاخیں اوس اور خزرج جو ہیں یہ یہاں پہ محکوم تھے، ان کی حکومت نہیں تھی. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ان کی حکومت نہیں تھی. مدینہ منورہ میں حکومت جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، یہودیوں کی حکومت تھی. اس لیے چونکہ یہ محکوم تھے، جو بندہ محکوم ہو جائے اور ساتھ اللہ کی مہربانی ہو جائے تو وہ بندہ آزادی کے لیے اگر اپنے قدم ایک بار اکھیڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیبی مدد فرما دیتا ہے. سمجھا نہیں سمجھا؟ اب دیکھیں دعوت کا کام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کس قدر ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں حضور آئے نہیں ہیں. نہیں سمجھا؟ 70 بندے ویسے پہنچ گئے وہاں پہ بیعت ہونے کے لیے. سمجھا نہیں سمجھا؟ عدنانی حکومت کے مزاج کے تھے، حکمران تھے وہاں، اس لیے انہوں نے اتنا زیادہ اسلام کو قبول نہیں کیا اول دور میں، بعد میں ہوئے مسلمان پھر. لیکن یہاں جو ہے مدینہ منورہ میں چونکہ قحطانی جو تھے وہ سارے کے سارے محکوم تھے، اس لیے انہیں بھی حالانکہ کہتے یہودی تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور ہم پھر لڑائی کریں گے مکے والوں کے ساتھ. مکے والوں کے ساتھ ان کی اس وقت بھی نہیں بنتی تھی، نہ مدینے کے یہودیوں کی بنتی تھی، نہ مدینے کے قحطانی لوگ جو تھے ان کی بنتی تھی. مکے والوں کے ساتھ ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی. یہودی کہتے تھے نبی آخر الزمان جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانی تھی نبی آخر الزمان آئے بھی انہی میں. سمجھ نہیں آیا؟ جب آقا علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ سارے حضور کے مخالف ہو گئے. تو مدینہ منورہ والے چونکہ انہوں نے سنا تھا یہودیوں سے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، وہ یوں یوں ان کی شان ہوگی، اور صاف تو انہوں نے یہودیوں سے سنے تھے. اچھا سننے والے جو ہیں وہ سیدھے راہ پہ آ گئے، جو دعوت دینے والے تھے وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے دشمن بن گئے، حضور کی دعوت کے دشمن بن گئے. اب اگر دیکھا جائے تو مکہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے آقا علیہ السلام کا نبوت کا اعلان کرنا ایک بہت بھاری پڑا. لیکن اگر غور کیا جائے تو مدینے والے یہودیوں کے لیے ان کا رد عمل جو تھا یہودیوں کا، حالانکہ یہ تو انتظار کر رہے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ آقا علیہ السلام نے جیسے نبوت کا اعلان کیا یہ تو اپنی آنکھیں بچھاتے، اپنے ابرو بچھا دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ آقا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. سمجھا ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ یہاں تعلیم فرمائی، دعوت کی، دعوت کے آداب اللہ نے تعلیم فرمائے. فرمایا کہ یہاں تو تمہارے سامنے صرف ایک قبیلہ کھڑا ہوا ہے عدنانی، وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، تمہاری دعوت قبول نہیں کر رہے، ظلم و ستم کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب تم آگے جاؤ گے نا مدینہ منورہ میں، اب تمہارے ہجرت کا وقت قریب ہے، وہاں جب پہنچو گے تو وہاں تو حالات ہی مختلف ہوں گے. یہاں دشمن جو ہیں تمہارے جاہل ہیں، وہاں دشمن تمہارے پڑھے لکھے ہوں گے. نہیں سمجھ آیا؟ مکے کے لوگوں کو امی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ امی کہتے تھے. اور مدینہ کے یہودی جو تھے وہ تو سارے پڑھے لکھے تھے. تو فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ لڑنا ایک الگ معاملہ ہے، جب کوئی علم والا بندہ ہی حق کا دشمن ہو جائے اس کے ساتھ لڑنا پھر الگ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں طرح کے آداب سکھائے کہ تم نے کسی جاہل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور کوئی علم والا اگر حق کا دشمن بن جائے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اس کو واعظ کرنا ہے، اس کو اس کی تربیت کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے. سمجھ آیا؟ کچھ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ جو کچھ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ صرف، حالانکہ بیان میں نے آیت مبارکہ پہ کرنا تھا لیکن میں نے کہا کہ چلو کچھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی معلوم ہو. نہیں سمجھ آیا؟ میں سچی بتاؤں، میں ٹھوکر پہ ایک مسجد تھی، اس میں مؤذن لگا تھا پہلا دوسرا سال پڑھ کے. یہ
رجب میں چھٹی ہو جاتی نا شعبان میں، تو میں نے کہا کہ چلو یہ 2 مہینے ہیں، چلو وہیں رہ کے مطالعہ کروں گا، گھر جاؤں گا تو ٹائم سارا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ میں مسجد میں مؤذن لگ گیا، ان کو میں نے پہلے بتایا کہ میں 2 مہینے ہی کام کروں گا، 2 ڈھائی مہینے جو بنتے ہیں میرے چھٹیوں کے، اس کے بعد پھر میں نے مدرسے چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک بابا تھا، وہ تھا بھی ہمارے قبیلے کا آرائی تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا۔ قبیلے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار تھا، وہ کہیں بھاول نگر کے علاقے تھے، وہ بڑی خدمت کرتے تھے۔ اور بابا کوئی تاریخ کا اتنا گہرا بندہ تھا، تاریخ کا علم اس کے پاس بہت تھا۔ وہ جس بھی بندے کا نام لیں وہ سن بھی بتاتا تھا، سارا کچھ بتاتا تھا، یہ ہوا تو وہ ہوا تو فلانا ہوا تو بابا شروع ہو جاتا تھا۔ کئی لوگ جو تھے وہ کہتے تھے بابا تیری مہربانی تاریخ شروع نہ کریں، اور میں بڑے شوق سے سنتا تھا اس سے۔ میں کہتا تھا کہ بابا کوئی اور سنا، کچھ اور سنا، وہ بابا پھر شروع ہو جاتا۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ کسی خود پڑھے گا تو پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں دیکھے گا پھر جا کے بات ملے گی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے سچی بات ہے، یہ ہمارے استاد صاحب نے پتہ نہیں کتنی محنت سے سنایا ہوگا ہمیں، اور وہ آپ کو میں نے ایسے سنا دیے جیسے انہوں نے مجھے سنایا تھا، نہیں سمجھ آیا؟ پتہ نہیں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا پھر جا کے انہوں نے یہ خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہوگا، سمجھ نہیں آیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے بھی تھوڑا شغف رکھیں۔ ابھی کل کا درس سن کے سچی بات ہے بہت سارے علماء نے حیرانی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں تھا۔ کل کا جو درس تھا وہ تاریخی درس تھا، جیسے آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی میرے حبیب کریم علیہ السلام کا قبیلہ جو ہے وہ کیسے 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 یہاں پہنچا ہے، مدینے والے کیسے ہیں تو مکے والے کیسے ہیں، مدینے کی آبادی کیسے بنی تو مکے کی آبادی کیسے بنی، یہ سارے کا سارا یہ تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تھوڑا سا شغف رکھیں، اپنی تاریخ سے بھی آگاہی ہو۔ ہاں جی، ایک روایت ہے، بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن کی تاریخ بیان کر دے یا لکھ دے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مُؤْمِنًا، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے اس مومن کو زندہ کر دیا ہے۔ سمجھائے نا جی؟ تو یہ تو پھر حبیب کریم علیہ السلام کی تاریخ ہے، حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔